بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالا جادو، اس کی کچھ علامات اور روحانی علاج۔ آج کی ویڈیو میں ہم کالے جادو یا سحر سفلی، علوی یا تمثیل وغیرہ کے متعلق تھوڑی بہت آگاہی دینے کی کوشش کریں گے۔ اکثر حضرات سوال کرتے ہیں کہ وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک گئے، علاج کرا کرا کے تھک گئے، نہ حالات بدلے نہ صحت، اور کیسے بدلیں؟ جب درد پیٹ میں ہو علاج کرواؤ آنکھوں کے ڈاکٹر سے۔ اچھا، آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ عامل جس شخص پر جادو یا عمل کرتا ہے وہ اس شخص پر عموماً دو قسم کے جنات مسلط کرتا ہے، ایک اندرونی اور ایک بیرونی۔ اندرونی مریض کے اندر جا کر خون میں شامل ہو جاتے ہیں اور بیرونی پہرا دینا یا ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ اب جس شخص پر عمل سفلی ہو اس کی علامات آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہیں۔ پہل گھر پہ کپڑوں پر، فرش پر خون کے چھینٹے آنا، کپڑوں کا کٹنا، جگہ بے جگہ پانی نظر آنا، مٹی، گندگی یا بدبو محسوس ہونا، چہرہ بے رونق ہونا، عصر کے وقت انجانا خوف، دل گھبرانا، رونے کو دل کرنا یا چڑچڑا پن ہونا، بھوک بالکل بند یا بار بار کھانے کو دل کرنا۔ جب یہ جادو عمل اپنی میعاد پوری کر لیتا ہے، جو 40 دن یا 3 چلہ تک ہو سکتی ہے، پھر علامات بھی مختلف ہوتی جاتی ہیں۔ ان علامات میں رات کو نیند نہ آنا، اگر آنا تو خواب میں کالے کتے، کالے بندے، کالا دھواں، زنا کرنا یا اپنے ساتھ ہوتے دیکھنا، قتل ہونا یا ہوتے دیکھنا، اونچائی سے گرنا، ڈر کے بھاگنا یا پیچھے کوئی لگا ہونا، قبرستان، میت، مطلب ہر وہ چیز نظر آنا جو انسان کو اچھی نہیں لگتی۔ جب نیند سے جاگنا تو انگ انگ درد کرنا، منہ سے بدبو آنا جو عام حالات میں نہیں ہوتی، زبان کی جڑ میں درد، ناف میں درد یا جسم کے کسی حصے میں شدید درد ہونا۔ جب بروقت علاج نہ کیا جائے یا مریض غلط ہاتھوں میں چلا جائے، اکثر اوقات جنات زدہ کو گلے میں تعویذ ڈال دیا جاتا ہے، جو کہ ایک دردناک غلطی ہوتی ہے، کیونکہ جو جنات مریض کے اندر ہوتے ہیں وہ اندر ہی رہ جاتے ہیں، باہر نکلنے کا راستہ بند کر دیا جاتا ہے۔ ایسا مریض پر یا تو بے ہوشی کے دورے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہونا یا عامل پر حملہ کر دینا یا اپنے آپ کو زخمی کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ انسان چونکہ جلد باز ہے، وہ جادو جنات سے جلد چھٹکارا پانے کے لیے شارٹ کٹ چاہتا ہے، جو کہ ناممکن تو نہیں، مشکل ضرور ہے۔ جب عمل اور بھی پرانا ہوتا ہے تو انسان کسی لا علاج بیماری، مثلا فالج، کینسر، جو 90% جنات سے لگتا ہے، کسی عضو کا ناکارہ ہونا، عورت کا بانجھ ہونا، مرد کا نامرد ہونا، بال تیزی سے گرنا، نہایت بدبودار ہوا خارج ہونا، جسم ایک دم ٹھنڈا یا ایک دم نہایت گرم ہو جانا، دل مٹھی میں آنا یا بند ہوتا محسوس ہونا، سٹمک میں آگ محسوس ہونا، ایسا محسوس ہونا کہ موت قریب ہے۔ اب اگر عامل جادوگر عیسائی ہندو ہے تو مریض کو عیسائی مذہب اچھا لگنے لگتا ہے، ہندوؤں کے رسم و رواج، ان کے کھانے پینے کی عادتیں اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جب اذان کی آواز آئے یا مریض پر دم یا تلاوت کی جائے تو مریض کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ مریض کا رونا، ہنسنا، چیخنا، چلانا، بے ہوش ہو جانا شامل ہے اس میں۔ اور اگر مریض پر سحر تمثیل یعنی پتلا بنا کر عمل کیا گیا ہے تو اس پتلے کو قبر میں دفن کیا گیا ہو تو مریض 40 سے 21-20 دن میں مر جاتا ہے یا مفلوج ہو جاتا ہے۔ اگر مریض کو تڑپانا ہے تو پتلے میں سوئیاں ماری جاتی ہیں، وہ سوئیاں مریض پر مسلط جنات کو تکلیف دیتی ہیں۔ مسلط جنات انسان کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ نہایت آسان طریقہ جنات کے معلوم کرنے کا یہ ہے کہ مریض کی چھوٹی انگلی پکڑ کر یا بدوخ تیزی سے پڑھو۔ اگر جن حاضر ہو یا علامات ظاہر ہوں، مریض کو ماچس کی تیلی جلا کر لگائیں۔ اگر جن اثر ہوگا مریض آرام سے بیٹھا رہے گا، اور اگر ڈرامہ ہوا تو جل جائے گا اور چیخے گا۔ بہرحال کالا جادو یا نوری عمل جو کہ الٹے غلط مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، جب ایسا عمل کر کے پتلا بنا کر یا بکرے کے دل میں یا بکری کی سری میں یا ہانڈی میں دیا جلا کر کسی کی اولاد بند، نکاح بند، کاروبار بند یا مفلوج کیا جاتا ہے، اور اس کا علاج بھی ہر کسی کے بس میں نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کوئی پاورفل وظیفہ دیں، آخرکار خود اپنے منہ سے کہتے ہیں وظیفہ کر کر کے تھک گئے، شادی نہیں ہوتی، اولاد نہیں ہوتی، رزق نہیں کھلتا، بستر پر پڑ گئے ہیں۔ اللہ کے بندو، جس نے تمہیں مارنے، برباد کرنے کے لاکھوں دیے ہیں، تم یہاں خود وظیفہ پڑھ کر خود عامل بن کر ٹھیک ہو جاؤ گے؟ دیوانے کا خواب ہے۔ میں نے اکثر کو بتایا ہے کہ سورہ ناس پڑھ کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھو آپ پر جادو بندش ہے کہ نہیں۔
اور جس پر جادو بندش ہوگی وہ الٹا لٹک کر جتنے مرضی وظیفے کرے، خود عامل بنے، اپنا مزید خانہ خراب ہی کرے گا۔ اس کا علاج بھی صبر آزما ہوتا ہے۔ مریض کو مسلسل علاج کے ساتھ کھانے پینے میں بھی سخت پرہیز کرایا جاتا ہے۔ ایک ویڈیو تفصیلاً اس پر بھی بنائی جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے ٹاپک کی، جو کہ ہے مال و دولت کو تسخیر کرنے کا عمل۔ امید ہے تمام لوگ اللہ کی رحمت کے سائے میں زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو آج آپ سب کے لیے میں ایک بہت ہی خاص اور مجرب عمل جو اپنی تاثیر میں اکسیر کا درجہ رکھتا ہے، اور یہ عمل کسی کرامت سے کم نہیں۔ اس عمل کی برکت سے رزق کی بارش انسان پر برسنا شروع ہو جاتی ہے، ہر طرف سے پیسہ ہی پیسہ، دولت ہی دولت، حتیٰ کہ اس عمل کو کرنے والا اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ ناکام سے ناکام کام بھی دولت کمانے کا باعث بن جاتا ہے۔ کسی بھی صورت، کسی بھی طرف سے کوئی بھی نقصان اس کے نزدیک نہیں آ سکتا۔ اس عمل کو کرنے والا لاٹری وغیرہ میں بہت کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمل کی برکت سے دولت کی تسخیر ہوتی ہے، جس سے ہر وقت دولت اس انسان کی طرف راغب ہوتی ہے۔ میں نے تو یہ دیکھا، اس عمل کو جس نے بھی کیا اس کے اوپر ہی دولت کی بارش ہوئی۔ اس کو آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ جو انسان بھی اس عمل کی چلا کشی کر لیتا ہے، وہ اس کے اوپر دولت کی دیوی مہربان ہو جاتی ہے، اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ بس پھر ہر طرف سے نفع ہی نفع، فائدہ ہی فائدہ، الٹے کام بھی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس عمل کی برکت سے ہر دکھ، تکلیف، پریشانی سے محفوظ رہتا ہے، اور اللہ پاک غیب سے اس کی ضروریات کا انتظام کر دیتے ہیں، اور خزانہ غیب سے اتنا کچھ عطا ہوتا ہے جس کے بارے میں تصور کرنا ہی محال ہے۔ جو بھی تنگ دستی کی زندگی جی رہے ہوں، پریشان حال ہوں، کاروبار بند پڑا ہو، ہر کام میں ناکامی جن کا مقدر بن چکی ہو، تو ان لوگوں کو دعوت دیتی ہوں وہ اس عمل کی چلا کشی کریں اور اس عمل کو اپنے معمول کا حصہ بنا لیں، تاکہ رزق کے خزانوں کی بارش ہو سکے۔ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے، جمعرات کو 11 روپے صدقہ کرنے ہیں، اور پھر 1100 مرتبہ ان اسماء الہی کو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ عمل سے پہلے اور بعد میں 41 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل کی عبارت ہے یا غنیو یا مغنیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کے بٹن کو دبائیں، اور کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اسلامک سیو کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ اگر اپنی مرضی کا کوئی وظیفہ چاہتے ہیں، کسی مسئلے کا حل چاہتے ہیں، کوئی پریشانی شیئر کرنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ نگہبان۔